جیسا کہ توقع کی جا رہی تھی کہ پاکستان کے قیام کے بعد یہاں کی عوام انگریز سے تو آزادی حاصل کر لے گی، مگر یہاں کے اشرافیہ اور جگیرداروں سے آزادی کے لیے ایک طویل جنگ لڑنا پڑے گی۔ پاکستان کے قیام کے بعد یہاں کا جگیردار، جو کہ انگریزوں کے تلوے چاٹتا رہا تھا، یہاں کی سیاست اور یہاں کے اقتدار پر قابض ہو گیا۔ عوام دوست قوتیں شروع ہی سے پاکستان میں عوام کی حکمرانی اور مزدور محکوم طبقات کی حقوق کے لیے ہمیشہ جدوجہد کرتی آئی ہے۔ ان جدوجہد کرنے والوں میں ایک بڑا نام حسن ناصر شہید کا ہے۔ آج کی نوجوان نسل بہت کم واقف ہے کہ حسن ناصر کون تھے۔ پاکستان میں بہتر اور عوام دوست معاشرے کے قیام کا خواب دیکھنے والا، اس راہ میں شہید ہونے والا نوجوان حسن ناصر۔ وہ حیدرآباد دکن کے علمی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے سینئر کیمبرج حیدرآباد سے کیا اور پھر اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے علی گڑھ چلے گئے۔ ان کا تعلق نواب محسن الملک سے بھی تھا، جو کہ مسلم لیگ کے بانی رکن تھے۔ 1946 کی مشہور تلنگانہ تحریک میں حصہ لیا اور یوں کمیونسٹ پارٹی اور کمیونسٹ تحریک سے ان کی ہم خیالی پیدا ہوئی اور رابطہ بھی۔ 1947 میں تقسیم ہند کے بعد کراچی چلے آئے اور یہاں کمیونسٹ پارٹی سے وابستہ ہوئے اور سندھ کے بے زمین ہاریوں کی تحریک میں شامل ہو گئے اور کمیونسٹ پارٹی کی تنظیمی ذمہ داریاں بھی سنبھال لی۔ 1951 میں راولپنڈی سازش کیس میں گرفتار ہوئے، 1952 میں رہا ہوئے، 1954 میں پھر گرفتار ہوئے، 1955 میں 1 سال کے لیے ملک بدر کر کے انڈیا بھیج دیا گیا اور وہاں 1 سال قید رہنے کے بعد واپس پاکستان آ گئے۔ 1955 میں 1 سال کے لیے ملک بدر کر دیا گیا۔ 1956 میں جلاوطنی کی مدت ختم ہوتے ہی پاکستان واپس آ گئے اور نیشنل عوامی پارٹی کی سیاست میں حصہ لینے لگے اور ساتھ ہی کمیونسٹ پارٹی کے بینر تلے مزدوروں اور کسانوں کی تنظیم کاری کی ذمہ داریاں سنبھال لیں۔ مارشل اللہ کے تحت پکڑ دھکڑ اور جبر و تشدد کا بھرپور دور شروع ہوا تو حسن ناصر روپوش ہو گئے، لیکن 13 جولائی 1960 کو مخبری پر گرفتار ہوئے۔ ستمبر 1960 میں انہیں ایک خصوصی حکم کے تحت لاہور کے شاہی قلعہ میں منتقل کر دیا گیا، جہاں ان پر شدید ترین جسمانی تشدد کیا گیا اور ہر ممکن جبر و تشدد، برہنہ درندگی اور انسانیت سوز سلوک کے باوجود حسن ناصر کو سرنگو نہ کیا جا سکا۔ وہ محنت کشوں، مزدوروں اور کسیانوں کی رہنمائی اور وکالت سے باز نہ آئے، چنانچہ 13 نومبر 1960 کو انہیں بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ انہیں جیل میں شہید کرنے کے بعد یہ پروپیگنڈا کیا گیا کہ حسن ناصر نے جیل میں خودکشی کر لی ہے، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ ان کو بڑی تیزی سے جلدی سے دفن کر دیا گیا۔ ان کی والدہ پاکستان تشریف لائیں اور حسن ناصر کی قبر کشائی ہوئی تو انہوں نے حسن ناصر کی لاش پہچاننے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ کسی اور کی لاش ہے، حسن ناصر کو کہیں اور دفن کر دیا گیا ہے۔ حسن ناصر کمیونسٹ پارٹی کے سیکرٹری جنرل بھی رہے اور نیشنل عوامی پارٹی کے آفس سیکرٹری بھی رہے۔ آج کی مزدور دوست تحریک کے تمام رہنما حسن ناصر کی خدمات کو سنہری الفاظ میں یاد رکھتے ہیں اور ان کو خراج عقیدت پہنچاتے ہیں۔ حسن ناصر کا مشن ہم سب کا مشن ہے، یہاں کے تمام ترقی پسندوں کا مشن ہے۔ پاکستان میں مزدور محکوم طبقات کی حکمرانی کے لیے ہم اس وقت تک جدوجہد کرتے رہیں گے جب تک کہ ہم یہ خواب پورا نہیں کر لیتے۔